میدان ہر غم کو بھلا کر آگے بڑھ، ایمان و یقین کو قسمت کی تحریر بنا کر آگے بڑھ، آہنگ نفس سے غلغلہ تکبیر اٹھا کر آگے بڑھ، اپنے ہی دھڑکتے سینے پر ایک زخم لگا کر آگے بڑھ، وہ نعرہ لگا تو میدان شیروں کے بھی سینے پھٹ جائیں، ہر جنب ہے چشم ابرو سے شیطان کے لشکر کٹ جائیں، مانا کی بساط عالم پر مجبور ہے تو، لاچار ہے تو، باطل کی عساکر کے آگے ٹوٹی ہوئی ایک تلوار ہے تو، آباد ہے وہ برباد ہے تو، زردار ہے وہ نادار ہے تو، وہ روئے زمین کے مالک ہے اور توش زمین برباد ہے تو، لیکن یہ جہاں سب تیرا ہے، لیکن یہ جہاں سب تیرا ہے، تاریخ سلف دہراتا چل، ایمان و عمل کے بربط پر اسلام کا نغمہ گاتا چل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال تعالی اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے ممکن نہیں کتاب سے فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ آج کے اس باوقار اجلاس کے باوقار صدر، اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری باتوں کو سن رہی پیاری ماں اور بہن، یہ ادارہ جس کے اسٹیج پر اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہاں 25 حفاظ کرام کے نورانی چہرے موجود ہیں، جو اس بات کے لیے بہترین مہر ہے کہ دارالعلوم صدیقیہ اپنا کام کر رہا ہے اور ملت کے لیے نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہمارے اس مدرسے کے ذمہ دار محترم جناب مولانا حسن صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ نے نظم و انتظام کی اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا ہے اور جو اس بڑے ادارے کی کھیونہاری کر رہے ہیں، آج یہ مدرسہ ان کی سرکردگی میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، اس کو ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رکھے، اور اللہ آج کے پرفتن دور میں طرح طرح کے فتنوں سے اس ادارے کی حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات اس وقت کچھ دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہیں، لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جلسہ 11 اور 12 بجے تک چلتا رہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتے رہیں اور اسٹیج پر علماء بیانات کرتے رہیں، لیکن جب آپ جلسے گاہ سے اٹھے تو آپ کے پاس عمل کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، تو کیا آپ بتائیے کہ 11 بجے تک چلنے والا یہ جلسہ ہماری زندگی کے لیے کیا نتیجہ پیدا کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے، آج اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ 5 گھنٹے بیٹھ کر جلسے میں تقریر سن سکتی، لیکن سنی ہوئی 5 بات پر عمل نہیں کر سکتی، اور اس کا مزاج اور مزاج آج عمل سے کوسوں دور ہوا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے دل پر چوٹ لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس مذہب کو قبول کیا ہے، یہ مذہب ہماری پسند ہے، مجبوری نہیں ہے۔ ہم نے کسی کے دباؤ اور زور زبردستی میں مذہب اسلام کو گلے نہیں لگایا، ہم نے اپنی پسند اور چوائس سے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ ہمارے دل کی آواز ہے، ہمارے دل کی پسند ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ ہمارا پسندیدہ مذہب ہے اور ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ اسی مذہب کی راہ پر چلنے میں ہماری نجات
اور تینوں دنیا کی فلاح ہے، تو کیا ایک مومن کے دل میں یہ تمنا نہیں جاگنی چاہیے کہ وہ اس مذہب کے قانون اور قاعدے پر چلے اور اس مذہب کے حوالے سے جو بات سن رہا ہے اس پر عمل کرے؟ بولو، یہ آپ کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جب رمضان آنے والا ہے اور شعبان کا مہینہ رخصت ہونے والا ہے، رمضان کی آہٹ سن کر پتھر دل بھی پگھلنے لگتا ہے اور بغیر سر کے ٹوپی بھی ٹوپی اوڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور مسجدوں کے رنگ میں تبدیلی آتی؟ اللہ والو، کیا خدا کے نام پر آج اس مجمع میں بیٹھنے والا ایک ایک مسلمان اس بات کا وعدہ کر سکتا ہے کہ وہ اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اپنے رب کے حوالے سے جو بات سن رہا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کرے گا؟ بہت کمزور انشاءاللہ دو تین آدمی بولے، ارے اور بھی مجمع بولے انشاءاللہ، اور اگر آپ ہاتھ اٹھاتے تو میری ہمت بڑھ جاتی، ذرا پاور سے ہاتھ اٹھائیے، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ حاضرین کرام، اس وقت وہ ملت جس کی پیشانی پر کلمہ لکھا ہوا ہے، دو طرفہ حالات کے گھیرے میں، کچھ حالات اوپر کے ہیں، کچھ حالات نیچے کے ہیں۔ اوپر کے حالات کیا ہیں وہ آپ سب کی نگاہوں میں، اس ملک میں آج کلمے کے ساتھ جینا اور اپنی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنا، مدارس کی دیوار اور مسجد کے میناروں کے ساتھ عزت سے زندگی گزارنا، اپنی شناخت اور پہچان کے ساتھ زندہ رہنا، اپنی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزارنا، صورتحال کچھ عجیب سی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور وہ حالات ایسے ہیں کہ رکنے کے بجائے روز مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ طوفان روز بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک انسان جس کے دل میں ایمان ہے، جو اپنے مذہبی اقدار کے ساتھ جینا چاہتا ہے، جو مسجد کے میناروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جو اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ مدارس کی دیوار محفوظ رہے، خانقاہوں کی دیواریں محفوظ رہیں، دینی شخصیتوں کی عظمتیں محفوظ رہیں، آج وہ سر جھکا کر سوچتی ہے کہ کیا آنے والی تاریخ اس کی حفاظت کر سکے گی؟ ایسے حالات ہمیں کچھ جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاش ہماری آنکھ کھل جائے، کاش ہمارے دل بیدار ہو جائے، کاش ہم ابھرنے والے حالات کو سمجھ سکیں اور اس کی روشنی میں ان حالات کے دفاع کے لیے اور عزت و آبرو اور ایمان کے ساتھ جینے کے لیے کوئی مناسب تدبیر کر سکے۔ اللہ اس کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائی، اوپر کے جو حالات ہیں میری نگاہ میں اس سے مشکل ہمارے اندر کے حالات بنتے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے باہر کے حالات سے زیادہ خطرناک اندر کے حالات ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کشتی میں سوار ہو اور اوپر سے پانی برسے تو کشتی کو اتنا خطرہ نہیں جتنا کشتی میں سوراخ ہو جائے اور نیچے سے پانی رسنے لگے تو کشتی کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ کسی سڑک پہ چل رہے ہیں اور سڑک پر روڑا بچھا ہوا ہے اور آپ کے پیر میں جوتا ہے تو آپ اس روڑے والی سڑک پہ چل سکتے ہیں، میلوں سفر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک چھوٹا سا روڑا اور پتھر آپ کے جوتے کے اندر داخل ہو جائے تو یاد رکھیں چند قدم بھی چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جب تک روڑا باہر ہے آپ جوتے کے سہارے چل سکتے ہیں، لیکن روڑا اندر آ جائے تو آپ کے لیے اس سڑک پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ حالات ہیں، لیکن حالات صرف باہر کے آج نہیں ہمیشہ رہے ہیں، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اوپر نیچے تو کچھ ہو سکتا ہے، مشکلات میں کمی آ سکتی ہے، لیکن حالات کے گھیرے ہمیشہ اس امت کے گرد گھیرتے رہے ہیں۔
مجھے حالات سے گھبرانا نہیں، اوپر سے جو طوفان ہے اس سے اکتانا نہیں۔ یاد رکھو، حالات زندہ قوم کے ساتھ پیش آتی ہے، مردہ قوم کے ساتھ پیش نہیں آتی ہے۔ آپ کا زمانہ آنے والا ہے، بچہ اسی درخت پر پتھر مارے گا جس میں پھل ہوگا۔ جس آم کے درخت میں پھل نہیں ہو اس کو پتھر کھانے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ زمین پہ جو بچہ دوڑتا ہے وہی ٹھوکر کھاتا، جو اپاہج ہے اس کے لیے ٹھوکر کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے حالات سے گھبرانا کسی جرأت مند قوم اور اللہ پر یقین رکھنے والی امت کی لیے کسی قیمت پر درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ جیسے بھی حالات ہوں گے پوری قوت ایمانی کے ساتھ اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اور حالات کے رخ کو تبدیل کرنے کے لیے حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، حوصلہ مندی کے ساتھ انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سامان کیا جائے گا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اندر کے حالات تو زیادہ بگڑ رہے ہیں، اور جو پانی نیچے سے رس رہا ہے اور جس کی وجہ سے اس امت کی کشتی کو خطرہ لاحق ہے، اگر آج ہم بیٹھ کر یہ طے کریں کہ اندر کے حالات کو ٹھیک کرنے پر توجہ دیں گے تو میرا یقین ہے کہ باہر کا طوفان اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا اندر کا خطرہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ مجمع ان اندر کے خطروں کو پہچانے اور اندر کے خطرے کو دور کرنے کی نیت کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی اور ہم نے اندر کی اصلاح کر لی تو میرا یقین ہے کہ وہ اللہ جو کالی رات کے پیٹ سے روزانہ چمکتا سورج نکالتا ہے، جو گرمی کے پیٹ سے جاڑے کو پیدا کرتا، جو اللہ زندہ مرغی کے پیٹ سے مردہ انڈا نکالتا اور مردہ انڈا کے پیٹ سے روزانہ زندہ چوزے کو جنم دیتا، وہ اللہ مشکل حالات کے پیٹ سے اچھے حالات کو پیدا کرے گا۔ اور یہ یقین ایک مومن کا کمال ہے، اور اسی یقین کے سہارے ہم جیتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی یقین کے سہارے ہم کو کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ مل کر رہے گی۔ اس لیے کسی قیمت پر نہ گھبرانا ہے، نہ ہمت کو چھوٹی کرنا ہے، نہ احساس کمتری میں مبتلا ہونا ہے۔ ہم نے اس سے بھی مشکل حالات دیکھے ہیں اور امت اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال سے گزری ہے۔ ایسے ایسے موقع آئے جب دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ اب اسلام کا سورج ڈوب چکا، اب زمین پہ اسلام اپنی کمر پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی گھر سے جہاں اسلام کی کمر کو توڑا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سہارا دینے والا پیدا کیا۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیکھو جہاں سے بت کھڑے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی سے کعبے کی حفاظت کے لیے افراد کھڑے کر دیا۔ اس لیے باہر کے حالات کے تعلق سے ہمیں حوصلہ رکھنا ہے، ہمت رکھنی ہے، جرأت رکھنی ہے، اللہ پہ یقین رکھنی ہے، اس امید کے ساتھ جینا ہے کہ دنیا میں کسی کے ظلم کی لاٹھی چاہے کتنی اونچی ہو جائے اللہ کے انصاف کی لاٹھی سے اونچی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب اللہ اپنے انصاف کی چادر کو تانے گا ظلم کے چراغ بجھیں گے اور اللہ انصاف کے پرچم کو سربلندی ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن نیچے کے حالات کو ٹھیک کر دیں۔ حالات نیچے کے کیا گڑبڑ ہے مجھے کہنے کی جرأت دیجیے۔ آج اس قوم کو جتنا اپنے سے نقصان پہنچ رہا اتنا دوسرے سے نقصان نہیں پہنچ رہا۔ اگر یہ امت واقعتاً امت بن جائے، اگر یہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر کھڑی ہو جائے اور جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی اگر اس نظام کو قبول کر لے اور اندر کے حالات کو ٹھیک کر لے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ باہر کے طوفان سے لڑا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں منظر دیکھو، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی میدان جنگ میں گیا تھا، پلٹ کر نہیں آیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میدان میں جاؤں
اگر وہ مل جائے، اگر زندہ تو پانی پلا دوں، اگر مردہ ملے تو اس کی لاش کو اٹھا کر لاؤں۔ اور وہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں جاتا ہے، اور دور چلنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کا چچا داد بھائی زخم کھا کر پڑا ہوا ہے لیکن زندہ ہے۔ اس کی آنکھ جب پانی کے کٹورے پر پڑی نگاہ، اس کے منہ سے نکلا پانی۔ اس بھائی نے یہ کٹورا اس کے منہ کے قریب کیا، پانی پی لے۔ ہو سکتا ہے وہ پانی پی لیتا، اس کی جان بچ جاتی، لیکن بغل میں دوسرا زخمی پڑا تھا۔ اس کی نگاہ پانی کے کٹورے پر پڑی تو اس کے منہ سے بھی نکلا پانی۔ تو اس مرنے والے انسان نے اپنے منہ سے پانی کا کٹورا الگ کر دیا اور اشارہ کیا کہ پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ میں پیاسا مر سکتا ہوں لیکن اپنے بھائی سے پہلے پیاس نہیں بجھا سکتا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا، کٹورا اس کے منہ کے قریب کیا، لیکن قریب تھا کہ وہ پانی پیتا، بغل سے تیسرے زخمی کی آواز آئی پانی۔ تو اس دوسرے نے بھی کٹورے کو منہ سے الگ کیا اور اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ جب تک وہ پانی نہیں پی لیتا میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں تیسرے کے پاس گیا، کٹورا اس کے منہ سے قریب کیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ پانی پیتا اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ میں پلٹ کر دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی موجود زندہ نہیں تھا۔ میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو اللہ کی قسم اس کی روح بھی برباد کر چکی تھی۔ لوگوں، یہ محبت کا وہ منظر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اس دنیا میں کھڑا کیا گیا تھا۔ آج بتاؤ، کیا اس کلمے والی امت میں، نبی کے نام لینے والی جماعت میں، قرآن پڑھنے والی ملت میں کیا یہ محبت کی خوشبو ہے؟ خدا کی قسم نہیں۔ آج ایک مسلمان کو اپنے دکھ سے اتنی تکلیف نہیں جتنا اپنے بھائی کے سکھ سے تکلیف ہوتی ہے۔ آج پیر کھینچنے والا کون، دھکا دے کر گرانے والا کون، بھائی کے گھر کو اجاڑنے والا کون، اس کے عزت کی چادر کو چھیننے والا کون؟ جھانک کر دیکھو، کوئی دوسرا نہیں، وہی نظر آئے گا جس کی پیشانی پر بظاہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ کیا یہ آپ کا کردار تھا؟ آپ کا کردار گرتے کو سہارا دینا تھا، ٹوٹے کو جوڑنا تھا، اجڑے کو آباد کرنا تھا، پیاسے کو پانی پلانا تھا، بے گھر کو گھر کا ٹھایا دینا تھا۔ لیکن آج یہ امت اس محبت کے مثال کو بھول کر کہ ایک انسان اپنی جان دینا قبول کر سکتا لیکن اپنے بھائی سے پہلے اپنی پیاس بجھانا قبول نہیں کر سکتا۔ لوگوں، آج دنیا انتظار میں ہے اسی محبت کی، اسی پیار کی، اسی آپ کے ایکتا کی، اسی آپ کے ایکجٹتا کی اور اسی محبت کے ڈور میں باندھ کر زندگی گزارنے کی۔ یاد رکھو، ہزار طرح کے حالات ہوں، اگر یہ امت اندر سے متحد ہو، اس کے دل جڑے ہوئے ہو، یہ اپنے مقصد کے اوپر جمی ہوئی ہو، یہ آج غلط طریقوں پر اپنے بھائیوں کی آبرو کو لینا، ان کی جان کے لیے خطرہ پیدا کرنا، سماج کو بے آبرو کرنے کی تدبیریں کرنا، اور کسی نوٹ کی لالچ میں، کرسی کی حاجت میں، معمولی چیزوں کی چاہت میں اگر یہ قوم اپنے ہاتھ سے اس قوم کو بے آبرو کرتی ہے، بھائی کے گھر میں آگ لگاتی ہے، بھائی کو توڑتی ہے، بھائی کے سر سے عزت کی چادر کھینچتی ہے، تو یاد رکھو یہ امت دولت کے ڈھیر پر بیٹھ جائے کبھی کامیابی اور عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان میں طاقت دے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ اس ملت کی مثال انسان کے جسم کی طرح ہے۔ دیکھو، راستہ چلتے ہوئے اگر تلوا میں کانٹا چپ جائے تو کانٹا تلوا میں چپتا ہے، درد ہو تو زبان سے اف نکلتا ہے، تکلیف بڑھ جائے تو آنکھ سے آنسو بہتا، اگر زیادہ درد ہو تو بدن میں بخار آ جاتا۔ یہ اس امت کی مثال تھی کہ ایک کے گھر میں اگر کوئی تکلیف آئے پورا سماج اس درد کو محسوس کرے۔ کیا مسلمان کو اجاڑ کر خوش ہوگا؟ کیا اس کے گھر کو چلا کر اس کو راحت ملے گی؟ کیا کسی کی آبرو کی چادر کو اتار کر اگر کوئی شخص سکون محسوس کرتا؟ یاد رکھو، وہ زمین کا دجال تو ہو سکتا، اس زمین کا ابلیس تو ہو
رسول اللہ سے پیار کرنے والا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، سینہ کو صاف کیجیے، کینے کو سینے سے نکالیے، کسی کا پیر کھینچنا بند کیجیے۔ آج مدرسوں کی رونق اختلاف کی وجہ سے ختم ہو گئی، آج خانقاہوں کی تصویریں بدل گئی، آج علماء کے وقار پر آج ملت کا جو کام قوت کے ساتھ کھڑا تھا، آپ کے اندرونی اختلاف کی وجہ سے آج وہ حالات کا شکار ہوا۔ لوگوں یاد رکھو، اگر تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو آج کے اس مجلس میں قسم کھاؤ کہ انشاءاللہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بولو انشاءاللہ نیت کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، آج سے اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے تو انشاءاللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بولو جوڑنے والے بنو گے، توڑنے والے مت بنو۔ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا خدا کا ناپسندیدہ وہ انسان ہے جو انسانی دلوں کو توڑتا ہے، سماج کو بانٹتا ہے، امت کو اختلاف کی لعنت میں مبتلا کرتا ہے۔ سب سے پسندیدہ ہاتھ وہ ہے جو ٹوٹے کو جوڑتا ہے، بکھرے کو سمیٹتا ہے، اور وہ لوگ جو آپس میں منتشر ہے اس کو ایک کلمہ کے سائے میں جمع ہونے کی طاقت دیتا ہے۔ کاش مریا ڈی کا مسلمان اس نسخے کو سمجھ لے، اور کاش یہ انقلاب یہاں پیدا ہو جائے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جس دن آپ متحد ہوں گے، اندر سے آپ اپنے آپ کو ایک جٹ کر لیں گے، ایک کلمے کی بنیاد پر آپ کے اندر اٹوٹ محبت پیدا ہوگی، اور انسانیت کے نام پر ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بنیں گے۔ انشاءاللہ بڑے سے بڑے طوفان کے سامنے آپ کے لیے ڈٹنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام ہاتھ اٹھانے والوں کو پوری ایمانداری کے ساتھ ایک بڑھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالی ہاتھ اٹھا کے ایک بنیں گے کہ دل سے بھی ایک بنیں گے؟ یہاں تو ہے کہ دل ملے نہ ملے ہاتھ ملائے رکھیں۔ عیدگاہ بھی جاتا مسلمان ایک ساتھ کھڑا ہوتا، مسجد بھی جاتا ایک ساتھ کھڑا ہوتا، جلسہ میں بھی بیٹھتا ایک ساتھ، لیکن نکلتا ہے تو سینہ کینے سے پاک نہیں ہوتا۔ جلا دو اپنے سینے کے حسد کو، ختم کرو اپنے سینے کے کینے کو۔ یاد رکھو، اللہ نے جس کو پڑھنا لکھ دیا ہے، تمہارے چلنے سے خدا کا فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے جس کو عزت لکھی ہے مل کر رکھے گی۔ تم چل کر اپنے سینے کو جلا تو سکتے، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو پلٹ نہیں سکتے۔ اس لیے چلنا بند کرو، حسد کرنا بند کرو، کینہ رکھنا بند کرو، صاف سینے کے ساتھ جیو، اور سنو، بڑا سے بڑا گناہ کر کے مرو گے، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے لیے گناہ کے دروازے کو کبھی تمہاری زندگی میں کھل گیا، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن فرمایا اگر کوئی شخص چاہے حاجی ہو، نمازی ہو، کتنا بڑا انسان ہو، اگر وہ اپنے سینے پر کینہ کا داغ لے کر مرتا ہے تو جب تک جہنم کے آگ میں جلا کر اس کے سینہ کو صاف نہیں کیا جائے گا، اس کو اللہ کی جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کے سینے کو صاف کر دے، اللہ ہر ایک نفرت کی داغ کو دھو دے، اللہ ہمیں محبت کرنے والا انسان بڑھ کر زندہ رکھے، اور اسی جذبے کے ساتھ اللہ ہمیں قبر تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کی خوشبو میں نہانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی بھر کے لیے جوڑنے والا مسلمان، جوڑنے والا انسان اور امت کا جوڑنے والا فرد بنائے۔ زور سے بولو آمین ثم آمین۔ میرے بھائی، اگر یہ قوت پیدا ہوگی، بولو اللہ تعالیٰ اندر کی طاقت آپ کو دے گا کہ نہیں دے گا؟ ارے بولو دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور جب آپ سوچ لیں گے کہ میرے زندہ رہتے ہوئے میرے بھائی کا گھر نہیں گزر سکتا، تو خدا کی قسم دوسرا ہاتھ اس کو اجاڑنے کی کبھی ہمت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ خدا کے ڈور کو مل جل کر پکڑ لو، آپس میں اختلاف کے دروازے کو بند کر دو۔ قرآن نے کہا کہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کی برکت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو
اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس نعمت کو سنبھال کر تمام ٹوٹے ہوئے دلوں کو ہم جوڑنے والے بن جائیں۔ میرے بھائی، دوسری چیز جو آج کی ضرورت ہے، ابھی ہمارے پیشرو مقرر کر رہے تھے، تعلیم تعلیم۔ میرے بھائی، اتنی دنیا ترقی کر گئی، قرآن کو اترے 1450 سال گزر گئے، اور آج چھوٹی چھوٹی قومیں دنیا میں آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن یہ مسلمان جس کو اللہ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا تھا اور سب سے پہلے قلم اور کتاب کو پکڑنے کا حکم دیا، بولو آج یہ قوم آج کی تاریخ میں بھی تعلیم کے پیچھے ہے یا نہیں؟ میں نہیں جانتا کہ اور سروے کیا ہے، لیکن ایمان والو، آج سرکار کے نئے سروے کے مطابق آج بھی 47% مسلمانوں کی بیٹیاں وہ ہے جو گاؤں اور دیہات میں تعلیم تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ آج مسلمانوں کے 37% لڑکے وہ ہیں جو کسی اسکول اور مدرسے تک نہیں پہنچ سکے۔ آج مسلمانوں کے صرف 17% لڑکے میٹرک تک تعلیم پاتے ہیں، اور صرف 4% لڑکے انٹر اور بی اے سے جا کر اونچی اور معیاری تعلیم پاتے ہیں۔ لوگوں، کیا یہ اسی قوم کی یہ شان تھی جس کے گھر میں قرآن اترا اور سب سے پہلے حکم ملا کہ پڑھو اور قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑو؟ آج آپ کیرلا کا تذکرہ کرتے، آج آپ اسرائیل کے یہودیوں کا تذکرہ کرتے کہ وہ قوم جو دنیا میں ذلیل پھرتی رہی اور جس کو کہیں عزت کا کٹورا نہیں ملا، اس قوم نے جب تعلیم کی قیمت کو سمجھا اور سہجون کی پہاڑی پہ جمع ہو کے طے کیا کہ ہمیں پڑھنا ہے اور قلم اور کتاب کو ہاتھ میں لینا ہے، تو آج دنیا میں اس قوم نے تعلیم کی اتنی بلندی کو چھوا کہ آج اگر 100 نوبل پرائز پڑھتے ہیں تو 70 نوبل پرائز یہودی حاصل کرتا ہے۔ اے لوگوں، کیا وہ قرآن اس کے گھر میں اترا؟ میرے گھر میں اترا۔ وہ قرآن جس نے سب سے پہلے پڑھنے کی صدا لگائی۔ مسلمان، تمہارے اوپر نماز پہلے فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، بلکہ سب سے پہلے تمہارے اوپر پڑھنا فرض ہوا، لیکن آج ایمان والوں نے اس فریضے کو بھلا دیا۔ یاد رکھو، چاہے جتنی دولت کما لو، مکان چاہے جتنے اونچے بنا لو، عزت کا راستہ علم سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب تک تعلیم نہیں ہوگی، نہ ایمان بچے گا، نہ عزت کی چادر اللہ تمہیں نصیب ہونے دے گا۔ اس لیے اس پورے مجمع میں میں صدا لگاتا ہوں کہ مسلمانوں، دو کام تعلیم کے میدان میں کرو۔ ایک کام تو یہ ہے کہ آپ نے جس بچے کو جنم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر جو اولاد ملی ہے، اس کے بارے میں قسم کھاؤ کہ انشاءاللہ جب تک وہ ایمان جان نہ لے، قرآن سیکھ نہ لے، اللہ کو پہچان نہ لے، اس وقت تک نہ ہم چین کی نیند سو سکتے ہیں، نہ سکون کی موت مر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اسکول میں جانے والے بچے، اور جس کو خدا نے تھوڑی سہولت دی ہے، آج بچے کو ایسے اسکولوں کے حوالے کرتا جہاں خدا کی قسم علم کی تھوڑی بہت شدت تو ملتی، لیکن ایمان سے بچہ محروم ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے جھارکھنڈ میں ایک حاجی نعیم صاحب مدی پور کے، ان کو اللہ نے دولت دی تھی، انہوں نے اپنے بچے کا داخلہ ایک عیسائی مشنری کے اسکول میں کرایا۔ ایک دن بچہ پڑھ کے آیا اور اپنے دادا سے کہنے لگا، دادا جان، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ دادا کا سر چکرایا، بولا کیسے اللہ کو دیکھا؟ کہا کہ آج میرے استاد نے مجھ کو بتایا کہ دیکھو یہی تمہارا گاڈ، یہی فادر، یہی خدا۔ وہ دادا اسکول گئے، معلوم ہوا کہ یسوع مسیح کا جو اسٹیچو لگا تھا، بتایا گیا اسٹیج ٹیچر کے ذریعے اس معصوم کورے کاغذ کو، یہی تمہارا خدا، یہی تمہارا گاڈ، یہی فادر ہے، اور اس سادے کاغذ پر یہی نقش بیٹھا، اور بچے نے آ کر اپنے دادا کو یہ قصہ سنایا۔ حاجی نعیم صاحب بیٹھ کر بلک بلک کے رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس دولت کو لے کر کیا کروں گا اگر ایک پوتے کے ایمان کو نہ بچا سکا۔ انہوں نے زمین کی ایک پلاٹ بیچی، ایک بڑا اسکول کا نظام کھڑا کیا، اور ایسا نظام جس میں ایمان کی حفاظت بھی ہو، علم اور قلم کی روشنی بھی ملے، یہ حفاظت کا انتظام انہوں نے کیا۔ میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ آپ
کے بچوں کو اونچائی تک لے جائے، لیکن طے کرو سب سے پہلے ایمان کی روشنی دیں گے، قرآن کا نور دیں گے، اللہ کی پہچان دیں گے اور اپنے ایمان کی قدر دیں گے۔ ورنہ یاد رکھو وہ بیٹی جو کرناٹک کی سرزمین پر لوگوں جس کے ساتھ حالات پیدا کیے گئے، اس نے کہا کہ اس دھرتی پر جیتے ہوئے میں ایک اللہ کے علاوہ کسی نعرے کو بلند نہیں کر سکتی، اور اس کے ایمان کی طاقت نے باطل کو سامنے میں جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ مولانا حسن صاحب کے مدرسے میں لڑکیوں کی تعلیم بھی ہوتی ہے اور لڑکیاں بھی تعلیم پاتی ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ملیاٹی کے مسلمانوں کو، خدا کی قسم اپنے گھر کے دروازے کو کھولو، اپنے بچوں کو پہلے اس چٹائی پر بٹھاؤ، بیٹا سے پہلے بیٹی کے ہاتھ میں کتاب اور قلم دو، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے کہ بیٹا کو پڑھاؤ گے تو ایک کو پڑھانے کا ثواب، بیٹی کو پڑھاؤ گے تو ایک خاندان کو پڑھانے کا ثواب ملا دے گا۔ اس لیے آپ میں سے ہر مسلمان جو یہاں بیٹھا ہے خدا کے نام پر ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ جب تک اس کے بیٹے اور بیٹی ایمان اور قرآن کی تعلیم نہیں پالیں گے انشاءاللہ وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور ماشاءاللہ اور حافظ قرآن بناؤ گے، عالم ربانی بناؤ گے، ہمت کرو، چار ہے تو ایک کو بناؤ، خاندان میں بناؤ، محلے میں بناؤ، اس لیے کہ اس ملک میں ملت کے دین کی کشتی کی حفاظت انہی علماء اور حفاظ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس دن اس کشتی میں کوئی سوراخ ہوا، جس دن سے امت اس فیض کو چھوڑے گی، یاد رکھو اس بیڑا کو ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اچھے علماء بھی تیار کرنے ہیں، حفاظ کرام بھی تیار کرنے ہیں۔ انشاءاللہ جو باپ جو ماں حافظ قرآن کی نیت کرے گا، عالم ربانی کی نیت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کرے گا۔ بولو انشاءاللہ حافظ قرآن کی شان بھی پیدا کریں گے۔ اور ڈی ایم ایس پی کون بنے گا؟ وکیل بیرسٹر قوم کا بچہ بننا چاہے۔ لوگوں آج ایک اے پی جے عبدالکلام نے ہمت کی، آج ہزار مخالفت کے باوجود دنیا ان کی عظمت کو سلام کرتی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں سرکار کسی کی ہو، ٹیلنٹ کو کوئی دبا نہیں سکتا اور کوئی شخص ٹیلنٹ کو چھپا نہیں سکتا۔ میرے قوم کے بیٹوں میں آج لعنت آئی ہے، انہوں نے ہمت چھوٹی کر لی، محنت کو ٹائٹ کیا، اور آج وہ جذبہ جو دوسری قوم کو اونچائی تک لے جا سکتی، لوگوں آج وہ ہمارے بچوں سے محفوظ ہیں۔ علامہ اقبال نے یہودیوں کی تعلیم میں بڑھوتری کا راز بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں لندن کے ایک پارک میں گھوم رہا تھا، اور جب گھومتے ہوئے ایک جھاڑی کے پاس پہنچا، وہاں ایک 12-14 سال کا لڑکا کتاب کھول کر پڑھ رہا تھا۔ علامہ اقبال اس کے پاس کھڑے ہو گئے، بچے نے نگاہ اٹھائی، علامہ اقبال نے کہا کہ یہ 4 بجے کا وقت ہے، سارے بچے پارک میں کھیل رہے ہیں، تم کتاب کھول کر پڑھ رہے ہو۔ اس بچے نے جو جواب دیا وہ میرے زمین پر چوٹ لگانے کے لیے کافی ہے، کہا کہ انکل میں ایک یہودی قوم کا بیٹا ہوں، دنیا میں سب سے کم میری قوم کی تعداد ہے، ہم نے دنیا میں ذلت کی داستانیں سنی ہے، آج میں ان لڑکوں کی طرح کھیلنے میں لگ جاؤں تو میں اپنی قوم کو عزت دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لوگوں آج جس خبر میں آپ پڑے ہیں، جہاں آپ کی کشتی پھنسی ہوئی ہے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ عزت سے نکالے تو تعلیم کے میدان میں اونچائی پر جاؤ۔ آج تمہیں بھی ٹی ایم بننا چاہیے، سائنٹسٹ بننا چاہیے، اعلیٰ انجینئر بننا چاہیے، اور تمہیں اعلیٰ بیرسٹر، اعلیٰ وکیل، اعلیٰ جج اور دنیا کے میدان میں اپنے علم کا لوہا منوانا چاہیے۔ آج رحمانی دھرتی امارت شریعہ کے امیر شریعت چلاتے ہیں، آج ہزاروں قوم کے بچے اونچی تعلیم کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ میں نے خود اپنے کان سے سنا، لڑکا امریکہ گیا رحمانی دھرتی کے ذریعے اور اس کو آٹومیٹک کار ملی، اس نے امیر شریعت کو فون کیا کہ مجھے کار ملی، چابی نہیں ملی۔ امیر نے کہا کہ تم ڈرائیونگ سیٹ کے پاس جاؤ، تمہارے آنکھ کی پتلی سے دروازہ کھلے گا، آٹومیٹک سسٹم ہے۔ لوگوں ایک غریب کے چھوپڑے میں پلنے والا بچہ جب
علم کی اونچائی کو چھوتا ہے تو اللہ اس بلند مقام تک اس کو پہنچاتا ہے۔ بولو انشاءاللہ ہمارے بچے دنیا کے لائن سے بھی اونچی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ زمین بیچو، مکان بیچو، اگر پڑھنے والا بچہ نصیب ہوا تعلیم کے میدان میں اس کو اوپر اٹھانے کی ہمت کرو، یہی وہ طاقت ہے جس سے تمہاری تصویر بدل سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ہمت کریں گے۔ اور تیسرا کام آپ سے گزارش یہ ہے کہ اللہ کبھی گناہ کے ساتھ نہیں ہوتا اور اللہ کی مدد کبھی گنہگاروں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ گناہ کے ساتھ کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ آج اللہ کے نام پر غور کرو، کیا یہ قوم گناہ میں ڈوبی ہے یا نہیں؟ حالات بدتر ہے یا نہیں؟ ایسے ایسے گناہ جس کا چرچا کرنے میں شرم آتی ہے۔ مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ قرآن پاک کے ورق کو کھولو۔ قرآن کہتا کہ جو شخص سود کھاتا ہے وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سود کا لقمہ کھاتا تو اس کا ادنا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے۔ کیا آج یہ گناہ سماج میں موجود ہو اور یہ مسلمان اللہ سے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو؟ بولو یہ دنیا میں جنگ ہارے گا کہ نہیں ہارے گا؟ کیا اس کو شکست ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آج سود کی لعنت نے، سوائی کی لعنت نے، آج اس لعنت نے اس قوم کو جکڑ لیا اور یہ قوم اس گناہ سے باہر ہونے میں کامیاب نہیں ہے۔ اللہ میرے سینے کے دروازے کو کھول دے، خوف خدا کرو۔ جو اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کھلا سکتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے تمہارے لیے دودھ کا انتظام کر سکتا ہے، بغیر سود کا لقمہ کھائے، بولو وہ تمہارے گزر کرنے پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ چمک کو مت دیکھو، دنیا کے عیش کو مت دیکھو، مرنے کی بعد کی زندگی پہ نگاہ رکھو۔ اللہ راضی رہے اس کا خیال رکھو۔ آج جو لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہو، اللہ انہیں ایمان کی طاقت دے۔ کوئی ماں کے ساتھ کیسے قبول کرے؟ کون انسان ہے جو اس کی ضرورت کر سکتا؟ خدا کی قسم اگر ذرہ برابر ایمان زندہ ہے، تڑپ جاؤ، خدا تم کو بھوک سے مرنے نہیں دے گا۔ انشاءاللہ بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ انشاءاللہ اگر تم نیت کر کے سود سے توبہ کرو گے، اللہ تمہیں عزت کی روٹی ضرور دے گا۔ بولو انشاءاللہ ہم لوگ اس لعنت سے نکل کر اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عجیب و غریب ہے، کس کس گناہ کا چرچا کروں؟ میرے پاس ایک خاتون کا اورنگ آباد سے فون آیا، مفتی صاحب ایک مسئلہ جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بہن کیا مسئلہ؟ کہا کہ رات میں اپنے گھر میں سوئی تھی، 11 بجے کا وقت ہو گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ میرا شوہر گھر سے باہر تھا، وہ نشے میں جھومتا ہوا آیا، دروازے پہ دستک دیا۔ میری آنکھ کھلنے میں 5 منٹ کی دیری لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اس نے مجھ کو 3 طلاق دے دی۔ مفتی صاحب میرے باپ کا انتقال ہو چکا، میرے لیے سہارے کی کوئی چوکھٹ نہیں ہے، میرے گود میں 3 بچے ہیں، میں نے 15 سال تک اس انسان کی چوکھٹ پر اپنی عزت کو قربان کیا۔ بتائیے کہ میرے لیے زندگی کی کیا بات ہو؟ لوگوں کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ وہ شراب، وہ نشہ جس کو محمد الرسول اللہ نے آپ کی اللہ کی کتاب میں آج سے 1450 سال پہلے حرام کیا، جس کو سور کے گوشت کے برابر قرار دیا، بولو آج بھی مسلمان کا بیٹا نشے کی لعنت میں مبتلا ہے؟ لوگوں اسماعیل، کوریس، گولی، کیمرے، معلوم نہیں کن کن راہوں سے نشہ نے ہم کو جکڑ لیا ہے۔ نوجوانوں میں آپ کی داڑھی پکڑتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پکڑتا ہوں، یاد رکھو جتنی سارے گناہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ زنا کا گناہ ہو، چاہے وہ کرپشن کا گناہ ہو، چاہے وہ مرڈر کا گناہ ہو، چاہے ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو، چاہے ماں باپ کی بے حرمتی ہو، چھانک کر دیکھو تو اس کے پیچھے نشہ کا ہاتھ دکھائی دے۔ کیا اگر ہم سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، اگر اس کا پیشاب نہیں پی سکتے، اگر اس کے خون کو حلق میں نہیں اتار سکتے، تو لعنت ہے میری زندگی پر کہ شراب کے گھونٹ ہمارے حلق میں نہیں دے۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو بڑا سے بڑا گناہ کر کے مرو گے، سزا کے بعد جنت تک جاؤ گے، نشیڑی مرے گا،
کبھی اللہ کی جنت کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو تازہ کر دے، میرے نوجوانوں کے ضمیر کو جگا دے، اللہ انہیں اس حرام سے نکلنے کی توفیق دے۔ بولو پورا مجمع آج سے اپنی زندگی کو نشہ سے پاک کرنے کے لیے تیار ہے؟ اٹھاؤ ہاتھ، دیکھیں ہم ذرا غور کریں گے کتنے ہاتھ اٹھے ہیں۔ اللہ ایک ایک ہاتھ کو قبول فرما دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کے سینے کو صاف اور حلق کو پاک کر دے۔ اللہ اس پوری جماعت کو جو بیٹھی ہے اللہ موت تک نشے کی بچنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ لوگوں علاج کہاں کہاں کیا جائے اور حالات کے کس کس رخ کو تبدیل کیا جائے؟ میرے بھائی آج نکاح ہونے والا ہے اور حضرت مولانا حسن صاحب بچے کا نکاح کریں گے سادہ طریقے پر۔ کاش یہ شوق مسلمانوں میں عام ہو جائے، لیکن یاد رکھو آج ہم جیسے مجرموں نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا کہ زنا کا راستہ آج سستا ہو گیا۔ آج 40 سال کی بیٹیاں بستر پر بیٹھی تھی، آج اس کی ماں انتظار میں ہے کہ کاش آسان نکاح کے ذریعے کوئی ہاتھ کو پکڑے، لیکن کہیں راستہ نہیں ہے۔ میرے پاس ایک قاسمی عالم دین جو مغربی چمپارن کے رہنے والے تھے، آئے بلک بلک کے رونے لگے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا مفتی صاحب میں آپ سے کہ اجازت لینے آیا۔ میں نے پوچھا کون سی اجازت؟ کہا کہ میرے پاس 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی 10 سال سے جوان تھی، میں لڑکے کے تلاش میں ہوں، 25 سے زیادہ مہمانی میرے دروازے پر ہو چکی ہے، لیکن جو بھی آتا 8 اور 7 لاکھ سے کم کی بولی نہیں لگاتا۔ میں نائی برادری کی ہوں، مدرسے کی چٹائی پر خدمت کرتا ہوں، 10,000 میری تنخواہ ہے۔ آپ بتائیے کہ میں اپنے بیٹی کے ہاتھ کو کیسے پھیرا کروں؟ آپ اجازت دیں تو میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم ایک کی خودکشی نہیں، ملت کی خودکشی نہیں، اور پورے قوم کا ایک ایک فرد اس گناہ میں مبتلا ہوا۔ اللہ ہمت دے۔ دیکھو نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکت ایسرہ مونۃ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ اور آسان طریقے پر کیا جائے۔ لیکن آج پیسے کے جوش میں اور دولت کے غرور میں آج غریب کی بیٹیوں کی عزت کا خیال نہیں رہا، بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، آپ کے دروازے کو چھوڑ کر خیروں کے دروازے پہ پناہ لے رہی ہے، نرمدا ندی میں کود کے جان دے رہی اور اپنی عزت کی چادر کو آگ لگا کر جلا رہی۔ لوگوں چاہے جتنے حج کر لو، جتنے روزے رکھ لو، جتنے چلے لگا لو، جتنی اونچی ٹوپی پہن لو، اگر تمہارے سماج کی کوئی بیٹی آگ میں جلتی ہے، اگر اپنے گھر کو چھوڑتی ہے، ایمان کو بیچتی ہے، تو خدا کی قسم ہم جیسے مجرم کو اللہ کی عدالت میں جواب دے دینا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بولو انشاءاللہ نکاح کو آسان بنائیں گے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جذبے کی توفیق دے۔ آج حالات کتنے بدتر ہو گئے۔ یہ جو موبائل ہے، موبائل پلاسٹک کا ڈبہ، اس نے تو کوہرام بچا دیا۔ آج پیدا ہونے والا بچہ موبائل لے کر جنم لیتا ہے، اور باپ بھی ماشاءاللہ اور ماں بھی موبائل تو بچے کی زندگی کے لیے آخری امنگ بنا دیتا ہے۔ نہیں، اس موبائل نے جو تباہی مچائی ہے اس کی کہانیاں سن کر آنکھ سے خون کے آنسو کرتے ہیں۔ لوگوں جس نوجوان کو پڑھنا چاہیے، جس کو ترقی کی راہ پہ جانا چاہیے، آج اس موبائل کی لعنت کی وجہ سے آج ہر جگہ گناہ کی بھوک دکھائی دے رہی ہے۔ لوگوں یہ موبائل آگ ہے، آگ اگر سنبھال کے رکھو گے کھانا پک جائے گا، جاڑے میں گرمی ملے گی، ذرا سی چوک ہو جائے تو پورا گھر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ آج جہاں کتے راتوں کو بیٹھتے تھے وہاں مسلمان کا بیٹا بیٹھ کر رات کو چیٹنگ کرتا ہے، آج گندی تصویریں دیکھتا ہے، آج جوا کھیلتا ہے، اور دوسروں کی بہو بیٹی سے گندی باتیں کر کے آج سماج میں زناکاری کو عام کر رہا ہے۔ آج نہ اسکول کا کیمپس بچا ہے، نہ آج گھروں کی دیواریں بچی ہے، بلکہ باپ گھر سے نکلتا اور اس موبائل کی وجہ سے اس کی بیٹی اور بہو سے بدکاری کرتا۔ لوگوں کیا خدا کے سامنے جواب دہ ہونا نہیں ہے؟ کیا اللہ کو منہ دکھانا نہیں ہے؟ کیا دوسرے کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈال کر کیا زمین پہ کبھی عزت کی زندگی جی سکتے ہیں؟ نوجوانوں اپنے کو بیدار کرو،
زنا گناہ ہے، سنگین گناہ ہے۔ اگر شادی شدہ کرے تو اسے پتھر مار کر ہلاک کیا جائے، غیر شادی شدہ کرے تو اس کے بدن پہ 100 کوڑے لگائے جائے۔ اتنے بڑے جرم کو آج موبائل کے چیکنگ کے ذریعے اگر سماج میں پڑھایا جاتا، وہ لوگ خدا کی طرف سے لعنت ہمارے سر پر اترے گی۔ اللہ کے نام پہ پرہیز کرو، کسی کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے، اس کی غیر غلط نگاہ ڈالنے سے پہلے اپنی بیٹی اور بہن کا خیال دل میں پیدا کرو۔ اللہ کی قسم ہاتھ کانپ جائے گا، اللہ کی قسم ہاتھ کانپ جائے گا۔ آج تو یہ گناہ ہمارے گھر میں بڑھے ہیں، مجھے باہر کے حالات سے وہ خطرہ نہیں جو اندر کے اس سوراخ کی وجہ سے خطرہ لگ رہا ہے۔ بولو اگر ہم اللہ کے نام پر گناہ کو چھوڑیں گے تو اللہ کی مدد ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کس کا؟ اللہ کی مدد ملے گی۔ یہ ہم نہیں کہتے، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اے میرے بندو، اگر تم میرے ڈر کو سنبھال لو گے، تقوی کو سینے میں بسا لو گے، میرے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دو گے، میں تم کو 2 انعام دوں گا۔ دنیا میں کتنی ہی بڑی مصیبت ہو، میں تم کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور کبھی بھی دنیا میں تم کو بھوکا سونے نہیں دوں گا۔ ایسی جگہ سے روٹی دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ روٹی ملے گی۔ بولو کیا خدا پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یقین؟ کیا اگر اللہ تعالیٰ گناہ کے چھوڑنے پر مصیبت میں بچانے کا وعدہ کرتا تو یہ لوگ جتنے لوگ اٹو کٹو مصیبت کی چھتری لے کر کھڑے ہیں، بولو اللہ اس میں میری مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور اللہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ یاد رکھو آج کا ظالم کتنا بڑا ہو جائے فرعون سے بڑا نہیں ہو سکتا، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ کو پکڑنے، اس کی قوم کو برباد کرنے کے لیے چل پڑا۔ موسیٰ کی قوم دریا کے کنارے اپنے پیغمبر کے ساتھ کھڑی ہے، فرعون کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے لشکر کو دیکھا، بیٹھ گئی اور کہا کہ موسیٰ کہاں ہے تمہارا خدا؟ اب ہم کو فرعون سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ لوگوں، حضرت موسیٰ تقویٰ کی شان والے تھے، رب کے پیارے تھے، اللہ کے نام پر صرف اتنا کہا اے میری قوم کے لوگوں گھبراؤ نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ بولو اللہ نے راستہ پیدا کیا کہ نہیں؟ اور جس راستے سے موسیٰ کو پار کیا، بولو اسی نے فرعون کو ڈبایا کہ نہیں ڈبایا؟ خدا کی قسم تم بھی تقویٰ کی شان پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کتنوں کو ڈبائے گا، کتنے کے بیڑا کو پار لگائے گا۔ خدا کی قسم یہ فیصلہ تم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اور وہاں دشمن کے قدم پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر نے ان کے پیر کو دیکھ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے پیغمبر دشمن کے قدم یہاں تک آ گئے، اگر وہ نظر نیچی کر لے تو مجھ کو دیکھ لے گا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ لا تخف ان اللہ معنا، ڈرو مت، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بولو اللہ نے ساتھ ہونے کا حق ادا کیا، اور اللہ چاہتا تو پتھر کی چٹان لٹا سکتا تھا، لوہے کی سلاخ ڈلوا سکتا تھا، لیکن فرمایا کہ جب میں بچانے پر آتا ہوں تو سب سے کمزور چیز مکڑی کے جالے کے ذریعے بھی اپنے بندے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ بولو انشاءاللہ آج یہ امت گناہ سے توبہ کر لے، خدا کی راہ پہ کھڑی ہو جائے، بولو انشاءاللہ خدا کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کتنے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ارادہ تو گناہ چھوڑنے کا بہت کرتے ہیں لیکن کنٹرول نہیں رہتا، بہت ہی جاتا۔ لوگوں موٹر سائیکل پہ چڑھتے ہو، 100 کی سپیڈ میں گاڑی ہو، روکنا ہو تو رکتی ہے کہ نہیں؟ ارے رک جاتی ہے کہ نہیں؟ کون چیز لگاتے ہو؟ بریک، رک جاتی ہے۔ 100 120 کی گاڑی بھی کنٹرول ہو جاتی ہے بریک لگانے سے۔ ویسے ہی اللہ کے نام پر ایک بریک لگاؤ۔ حضرت یوسف اکیلے ہیں اور زلیخا نے اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ دنیا کا خوبصورت جوان اور خوبصورت خاتون بھی، کئی دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور وہ خاتون آفر کرتی ہے طلب آؤ میرے ساتھ گناہ کرو۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں میں گناہ کرتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی میرا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا،
لیکن میرے نگاہ پر کی، میرے دل کی دھڑکن بڑھی اور آواز آئی، یوسف اس بند کمرے میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھے۔ بولو آج چاہے رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، بازار ہو کہ سڑک ہو، اگر کوئی گناہ لگ کے ایک خیال دل میں نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بولو یہ بریک تمہاری زندگی کی گاڑی کو کنٹرول کر سکتا، تم کو روک سکتا۔ بس میرے بھائیوں، میں نے آپ سے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اوپر کے حالات سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اندر کے سوراخ سے ڈرتے۔ آج اس اندر کے سوراخ میں سب سے بڑا سوراخ آپس کی نااتفاقی ہے۔ اس کو ختم کرو، محبت کے ڈور میں بندھو، ایک بڑھ کر جیو اور طے کرو انشاءاللہ کہ آج کے بعد اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 2، ایمانیات اور بنیادی تعلیم میں آگے بڑھو، حافظ قرآن اور عالم ربانی بھی بڑھاؤ، شیخ کی صحبت کو اختیار کرو اور اونچی تعلیم کے لیے بھی ہمت کرو تاکہ تم آسمان چاند ستارے کو پڑھ کر دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر زمین پر کھڑے ہو سکو۔ اور تیسری بات میں نے کہی کہ اللہ کی مدد کو اتارنے کے لیے گناہ سے توبہ کرو، گناہ سے بچو۔ جو بچے گا انفرادی زندگی میں بھی برکت دیکھے گا، انشاءاللہ اجتماعی زندگی میں بھی اثر دیکھے گا۔ اور یہ جو نماز ہے اس کا بھی حکم قرآن میں آیا ہے، نماز کا حکم آیا ہے قرآن میں، قرآن کی نسبت پر جلسہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ ہوگا اور مقدمہ کرنے والے رسول ہوں گے۔ وقال الرسول یا قوم ان قومی اتخذوا هذا القرآن وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن۔ اللہ کے رسول کہیں گے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس میں منکرین قرآن بھی ہیں اور قرآن سے عمل کا تعلق توڑنے والے لوگ بھی ہیں۔ لوگوں اگر قرآن پاک ہم سے عمل کا مطالبہ کرتا تو 700 مرتبہ انڈائریکٹ اور 70 مرتبہ ڈائریکٹ اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے۔ بولو کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ انڈائریکٹ اور 70 مرتبہ ڈائریکٹ۔ لیکن آج اس کے باوجود 90% مسلمان 5 وقت کا نمازی نہیں ہے۔ پونجی پیسہ آئے، دولت آئے، کیا اس چوکھٹ کو چھوڑ کر عزت ملے؟ یاد رکھو جیسے لوہا چمک کو کھینچتا چمک لوہے کو، ویسے ہی نماز اللہ کی مدد کو کھینچتی ہے۔ کیا جس چیز کا حکم 700 مرتبہ دیا گیا اگر مومن کے دل میں اس کا احترام نہیں ہے تو اللہ اور قرآن کے کس حکم کا احترام ہوگا؟ میں اپنی بہنوں سے جوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ حالات کے طوفان کو روکنے کے لیے خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ مدد اللہ کی چوکھٹ پر ملتی ہے۔ شعبان جا رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، انشاءاللہ آپ نے نیت کر لیا ہوگا کہ ہم 5 وقت کے پکے نمازی ابھی سے بڑھ کر کھڑے ہوئے۔ انشاءاللہ ابھی سے ٹھیک ہو جائیے گا آپ لوگ۔ کون کون ٹھیک ہوئیے گا اور ابھی سے لائن پکڑیے گا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ دیکھو ایک یہودی کے قلم نے لکھا ہے کہ جتنی تعداد میں مسلمان جمعہ پڑھتا اگر فجر پڑھنے لگے تو اسلام کو دنیا میں غالب آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ یہ جذبہ نصیب فرما دے۔ میں شکر گزار ہوں محترم مولانا حسن صاحب کا جنہوں نے محبت سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، لیکن یہ محبت اس وقت کامیاب ہے جب آپ میرے درد کو سینے میں لے لیں۔ لوگوں باہر کے حالات کے لیے آپ کے علماء کھڑے ہیں اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ اس کے رنگ کو ضرور بدلے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اندر کے حالات پہ توجہ دیں اور اندر کے حالات کو ٹھیک کریں، نا اتفاقی کو ختم کریں، علم کی طاقت کو مضبوط کریں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں، جب تک زندہ رہیں سجدوں کو اپنی پیشانی پہ سجائے رکھیں۔ انشاءاللہ خدا تعالیٰ کامیابی کے راستے کھولے گا۔ اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ سورج نکلے گا اور ہر گھر انشاءاللہ اس روشنی سے منور ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع